ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وومن کو امپاور کر سکے؟ کمی کس چیز کی؟ کیوں یونائٹ نہیں کر سکتی ہیں اپنی فیملی؟ جب میری بہنوں سے بات ہوتی گھروں کے اندر مذہبیں نہیں ہیں. میرج میں سب سے زیادہ پرابلمس کیوں آتی ہیں؟ میرج لائف میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ابلیس کو سب سے زیادہ پرابلم ہی ازدواج کی ہے. وہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو میاں بیوی اپنے ڈیسیجنز خود لیں. غلط طریقے سے بھی یوز کرتے، ماں باپ ایسے بھی ہیں. کس طریقے سے ہمیں لائف پارٹنر چوز کرنا چاہیے؟ مگر جب اس کی شادی کا چناؤ ہوا 1600 سال پہلے کے قرصے اس گھرانے کے اندر تھے. زیادہ تر وائف ہوتی ہیں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام گھر کو دیکھنا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کرنا چاہیے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سوچ. آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. پریویسلی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر میرے دوست آئے تھے جن کے اندر ہم نے ان کا ڈاکٹر گارڈن ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اس کے بعد کافی گیپ آیا ڈیو ٹو دی کانفرنسز. میں کانفرنسز کے اندر انوالوڈ تھا، اور اس کے بعد پھر اب واپس خداوند نے یہ موقع دیا کہ میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے حاضر ہوں. سو آج کا جو گیسٹ ہے ان کا چرچ کا نام ہے لیونگ واٹر اپوسٹولک چرچ ان دبئی. ان کا تعلق دبئی سے ہے، UAE سے، اور ان کی پرائم منسٹری بہنوں کے اندر ہے. ویسے تو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ وہ منسٹری کرتی ہیں، چرچ کی خدمت کرتی ہیں، بٹ ان کی جو مین منسٹری ہے وہ خدمت ہے وہ بہنوں کے اندر ہے، اور بہت پاورفل ہے. ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک کانفرنس سیمینار کیا اور اس کے اندر بہت ساری گواہیاں ہمیں ملی. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس پاسٹر افشاں سنی. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی کانفرنس کو کیا، سیمینار کو کیا، کل رات کو کیا جی، اور بہت ہی پاورفل سیشن آپ نے پریئر سیشن لیا، ورڈ کا سیشن لیا، ٹیچنگ سیشن لیا، اور بہت ساری گواہیاں اس کے بعد مجھے ملی. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا فیل ہوا، پاکستانی وومن کے اندر کس چیز کی کمی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وومن کو امپاور کر سکے تاکہ وہ خداوند کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے. پریز دی لارڈ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. کل رات کے متعلق کل خداوند یسوع مسیح نے مجھے ادبھت طریقے سے وہاں پر استعمال کیا. جی ایسا ہی. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کے خداوند یسوع مسیح کی، اور اس کے بعد آپ کے پاپا کی. BM جارج پاسٹر ہے یہاں پر، اور خدا نے انہیں بہت برکت دی ہے بے شک، اور انہی کے آپ ہاتھ کے لگائے پودے ہیں جو آج خدا کی حضوری میں بابرکت ہیں. کل رات جب میں سیمینار کے اندر تھی اور میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا تھا کراچی کی لیڈیز کے لیے، اور جب وہاں پر روح کا بہاؤ تھا، ہم پریئر کر رہے تھے، تو میں نے خدا کے جلال کو لیڈیز کے اوپر دیکھا. اور سب سے جو مین چیز جو بہنوں کو آج ضرورت ہے، اور زیادہ تر جب میری بہنوں سے بات ہوتی گھروں کے اندر مذہبیں نہیں ہیں، گھروں کے اندر دعا کی یونٹی نہیں ہے، اور زیادہ تر بہنیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے پریشان حالت میں تھی، اور جن کی زیادہ تر لیڈیز کی تعداد پریئر ریکویسٹ کی تھی ان کے بچوں کے لیے اور ان کے ہسبینڈز کے لیے. جو مجھے محسوس ہوا جب میں نے بہنوں سے سوال کیا کہ کون وہ بہنیں جو ہر روز خدا کی حضوری میں مذبے کو لگاتی ہیں اور اپنے خاندان کو جماعت کی صورت میں لے کر ہر روز رات میں اکٹھی ہوتی ہیں. ان میں چند بہنوں کے ہاتھ اٹھے، اور پھر وہاں پر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا بہنوں کے اوپر، اور پھر کلام کی رہنمائی سے خدا نے روح کی ہدایت سے مجھے توفیق بخشی، اور ان بہنوں کا بائبل مقدس میں سے میں نے ذکر کیا جن کو خدا نے برکت بخشی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کمی کس چیز کی؟ کیوں یونائٹ نہیں کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو؟ کیونکہ پرابلم یہ پاسٹر جی کہ جو میری ذاتی تجربہ ہے، جب میں لیڈیز دبئی میں بھی پاکستان میں بھی، کیونکہ جب ہمارے گھروں کے اندر یونٹی نہیں ہوگی، دعائیا ماحول نہیں ہوگا، تو کیسے برکت آئے گی؟ کیسے ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے؟ جب ہم مل کر اس کام کو کریں گے تو پھر خدا کے نام کو جلال ملے گا. آپ نے یہ بات ایک
میجر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ اسپیشلی ہے پرابلم کہ فیملی پریئر سسٹم جو ہے نا بہت ویک ہے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں فیملی لائف پہ، آبویسلی میرج لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرج اچھی ہے تو فیملی اچھی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کریں اور خاص طور پہ پرابلمس پہ بات کریں کہ میرج میں سب سے زیادہ پرابلمس کیوں آتی ہیں. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میرج لائف میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جب ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بہت سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. جب میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد پرابلمس کا سٹارٹ ہوتا ہے. ایکچولی ایک مسیح گھرانے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں آدم اور حوا کو لیتے ہیں ہم اس بات کو، تو ابلیس کو جو ان دونوں کی وجہ سے گرایا گیا وہ اسے آج تک یہ برداشت نہیں ہوتا. اس لیے ازدواج کے اندر وہ ایسی پرابلمس کو کریٹ کرتا ہے اور ابلیس کو سب سے زیادہ پرابلم ہی ازدواج کی ہے. ازدواج سے صحیح بات. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ازدواج کا رشتہ دو لوگوں پہ کھڑا نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کے اندر ہے. اور جب وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ جب دو لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا تو کیا ہوگا، دو خاندان تباہ ہوں گے. اور دو خاندانوں کو تباہ ہونے کا مطلب ہے کہ دو خاندان خدا کی حضوری میں آنے کی بجائے مشکلات کے اندر جائیں گے. صحیح. اور آج ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے اور اسی طرح ہر شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کے لیے دعا کرے. بائبل مقدس میں ہمیں بڑی خوبصورت ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے. پالوس رسول نے کلسیوں 3:18 میں لکھا ہے، اے بیویوں جیسا خدا میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. آج بہنیں بیٹیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ ان ورسز کو ہی بھول جاتی ہیں، ماڈرن ہو جاتی ہیں. جی تابع داری میں ہی آپ کی سرفرازی ہے. ان کی عزت کرنا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، ان کی تابع داری کرنا، اس کے حکموں کو جاننا اور جانچنا. آج بہت بات مس انڈرسٹینڈنگ میں گھرانوں کے اندر تباہیوں کا سبب بن جاتا ہے. اور ابلیس کا یہی مقصد ہے کہ ازدواج کا رشتہ خراب ہو. اور برکت اگر میاں اور بیوی یونٹی کے اندر آ جائیں گے تو خدا وہ سب کچھ آپ کے لیے کرے گا جو زمین کی برکتیں ہیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں گی. جب ہم لوگ دبئی کے اندر، میں ہمیشہ اپنی گواہی میں یہ بتاتی ہوں بہنوں کو اور کلیسیاؤں کے اندر جب مجھے کلام کا موقع ملتا ہے تو میں یہ ضرور بتاتی ہوں کہ جو میری زندگی بچپن سے لے کر پاکستان میں 30 سال تک جو میں وہاں پر رہی ہوں، میں کہتی تھی میں نے اپنی زندگی کو ویسٹ کیا ہے. اور جب میں دبئی کے اندر خدا مجھے لے کر گیا اور خدا نے مجھے وہاں پر ادبھت طریقے سے سکھایا. انڈین منسٹری کی ہم نے اندر خدمت کو آغاز کیا. آپ بلیو کریں جب ہم نے اس منسٹری کے اندر آغاز کیا اور خدا نے مجھے اس بات کو سکھایا، جب ہمیں خدا نے وہاں پر گھر دیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ خدا نے مجھے روح کی ہدایت سے کہا ہے کہ ہم دونوں اپنے اپنے ماں باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگے. کیونکہ جب میری شادی کا آغاز تھا تو بہت بڑا ابلیس نے برا منصوبہ بنایا تھا. کیونکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ 7 سال ہماری زندگی کے بہت اچھے گزرے. اور 7 سال کے بعد ابلیس نے ایک ایسا رخنا ڈالا کہ جس سے ہم دونوں کی علیحدگی بھی ہو سکتی تھی، جس سے شاید میں مر بھی سکتی تھی اور شاید ہمارے درمیان بہت کچھ ہو سکتا تھا. مگر میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس دوران جب یہ ہوا خدا نے میرے ہسبینڈ کو وہاں پر یوز کیا اور خاندان کے اندر بہت سی زندگیوں نے بگاڑ کو پیدا کرنے کی کوشش کی. مگر خدا نے میرے ہسبینڈ کو اس ٹائم پہ وزڈم دیا اور خدا نے میرے ہسبینڈ کے دوارا مجھے بچایا. اور ابلیس نے ایسا برا جال بنا تھا کہ جس میں میری موت واقعہ تھی. مگر خدا کے فضل سے، کیونکہ بائبل مقدس کی ایک ورس مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، 1 کرنتھیوں 7:16 میں لکھا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے.
اور وہاں پر شوہر کے لیے بھی لکھا ہے اے مرد تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. کیونکہ میری زندگی کے اندر جو حادثہ تھا اس میں میرے رول نے میرے ہسبینڈ نے مجھے بچانے کا وہ رول ادا کیا. انہوں نے میرے لیے فاسٹنگ کی, پریئر کی, اور آج میں آپ کے سامنے خدا کی خادمہ ہوں اور خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہوں. اور اس لیے میاں اور بیوی کا ایسا ایک ریلیشن ہے. دیکھیں ہم نے اس رشتے کو صرف محدود کر دیا ہے کہ یہ بس ایک میاں ہے, یہ ایک بیوی عورت ہے, یہ اس کا ہسبینڈ ہے, شادی ہوگی, یہ بچے ہیں, بس یہی زندگی ہے. ہماری یہی زندگی نہیں ہے. خدا نے ہماری زندگی میں بہت سی پلاننگز رکھی ہیں. خدا نے ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے بائبل مقدس کے انوسار سپرد کیے گئے ہیں. مگر جب ہم جسمانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں میاں بیوی, تو ہم خدا کے ان وعدوں کو ہی بھول جاتے ہیں, ہم خدا کے اس کام کو ہی بھول جاتے ہیں. جیسے ہولی اسپرٹ ہمیں مدد کر دیا گیا ہے, آج ہر بہن ہر بیٹی کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں. اور وہ مددگار صرف اس حد تک نہیں ہے کہ شوہر کام کاج کے لیے جائے, واپس آئے تو بیوی اس کے لیے سب کچھ کمفرٹ زون کے اندر پیش کرے اور بچوں کو سنبھالے. ہماری سب سے بڑی جوابداری جو ہے مسیح کلیسیا کے اندر, ہم نے اپنے بچوں کو خدا دینا ہے. اور وہ خدا آپ اسی صورت میں دے پائیں گے جب آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہوں گے, جب آپ کی زندگی میں دعا ہوگی, جب میاں اور بیوی کے اندر یونٹی ہوگی تو خدا بڑے کام کرے گا. اسی طرح جیسے میں بتا رہی تھی دبئی میں جب خدا نے کام کیا, ہم دونوں نے اقرار کیا, تو خدا نے ہمیں نئے سرے سے برکتیں دی. اور وہ برکتیں آج آپ کے سامنے ہیں, اور آپ نے تو بیٹا آ کے وہاں دیکھی ہیں برکتیں. تو خدا کا شکر ہے, یہ سارا عزت اور جلال خداوند یسوع کو ہے. اور میں چاہتی ہوں اگر آج کسی کے ازدواج کے اندر خوشحالی نہیں ہے, دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ہر طرح کی بے بسی ہے, تو آج آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. میں بھی آپ جیسی عورتوں کی طرح تھی, مشکل حالاتوں سے گزری ہوں. ابلیس مجھے موت کی حد تک لے گیا, مگر میرے ہسبینڈ کے وسیلہ سے آج میں خدا کی خادمہ ہوں. اور میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے, اور میں بڑی اچھے طور سے اپنے ہسبینڈ کی گواہی دیتی ہوں کہ آج ان کے وسیلہ سے میں خدا کی خادمہ ہوں. اور میری خدمت میں خدا پاک روح کے بعد, خدا کے بعد, اس کے بیٹے یسوع مسیح کے بعد میرا روحانی استاد میرا ہسبینڈ ہے. واہ کیا بات ہے. اچھا, ایک پرابلم جو میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ ینگ کپلز کے اندر, ایک بڑی فیمس ورس ہے کہ جب جو ہے تو ازدواج میں آئے گا تو آپ کو اپنی فیملی سے سیپریٹ ہونا پڑے گا. اب اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, میں مطلب اس کو سمجھ نہیں پایا آج تک. لیکن میں نے اس بات کو ضرور سمجھ لیا ہے کہ کچھ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں اور مس کوٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر رہنمائی ڈالیں کہ فیملی لائف اگر ہم بہتر چاہتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ پرابلم جو ہے نا, یہ جو اور یہ بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ اپنی بیوی سے جڑا رہا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. جی بہت اچھی بیٹا آپ نے کوسچن کیا ہے. اور میں آج بتاتی چلوں, خدا کی رہنمائی میں خدا نے جب آپ نے مجھے کہا کہ یہ میں سچائی سے بتا رہی ہوں, آج سے پہلے اس ورس کو میں نے اس طور پر پڑھا ہے, مگر جس طرح آج ہولی اسپرٹ نے میری رہنمائی کی ہے اس ورس کے حوالے سے. دیکھیں ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب یہ قطعاً ہی نہیں لکھا ہوا یہاں پر کہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے ایک الگ گھر لے اور نکل لے. صحیح بات. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہر گھر کی, جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے. بہت سے زیادہ تعداد میں مسیح گھرانے ہیں اور بہویں نے بڑی اچھی اس ورس کو پکڑا ہوا ہے. وہ اپنے ہسبینڈز کو پریشر کرتی ہیں, بہت زیادہ پش کرتی ہیں کہ خدا دے کلام چ لکھے کہ اپنے ماں پیوں نو چھڈ تے ہن تو میرے نہ رہنا ہے. دیکھیں بیٹیوں کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی, ضرور ہے کہ یہ ہمارا جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ شادی کے بعد بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہے. بیٹیوں نے, بیٹوں کا ذکر نہیں ہو رہا, بیٹیوں نے
انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہے اور اپنے جو ریل ماں باپ ہیں ان کے پاس آنا ہے. میں یہ بیٹیوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے حقیقی ماں باپ آپ کا سسر اور آپ کی ساس ہے. آپ کو جنہوں نے پیدا کیا، آپ ان کے پاس جتنا ٹائم بھی ہیں، ان کی جو بیٹیاں جو آپ کے ماں باپ کی، وہ ان کی بہو ہیں. صحیح. اور آپ کا جو بیٹی کا سسرال ہے، دیکھیے ہمارے پاس بائبل میں بہت بڑا رول ماڈل ہے روت کا. روت نے اپنی ساس کو چھوڑا نہیں. اس کا ہسبینڈ مر گیا مگر وہ اپنی ساس کے ساتھ وفادار رہی اور وہ ایماندار گھرانے کے اندر بھی آئی گئی تھی. صحیح. جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے اپنی ساس کو نہیں چھوڑا. آج شادی کے بعد سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سسرال سے الگ ہو اور پھر ان کی خوشحالی زندگی ہوگی، پھر ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، پھر ان کے اوپر کوئی حکم کرنے والا نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، واجب ہے کہ آپ اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کریں. صحیح. کیونکہ آپ ان کے خاندان کے اندر آئی ہیں. خدا آپ کو لے کر آئے ایک اچھے خاندان کے اندر. تو اس بجائے کہ آپ اس ورس کو غلط یوز کریں، ایکچولی اس سے جدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کی 19 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی ہم اس ورس کو دیکھیں گے، خاص کر کے پاسٹر جی جو آپ کا بیٹا کوسچن ہے کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. جدا ہونے کا مطلب فزیکلی، جیسے میاں اور بیوی کو آف کورس ایک ان کو پرائیویسی چاہیے، ان کو الگ ایک روم میں رہنا ہے. آج ہم دیکھ لیں، ہم تو اپنے بچوں کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں، پیمپر کرتے ہیں کہ مائیں بڑے بڑے بچوں کے ساتھ سوتی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی ہیں، وہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے. شادی سے پہلے ہم ماں باپ کے ساتھ ہی، ماں باپ کی بھی ایج ایسی ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے کہ بچے ان کے ساتھ ایک ہی روم میں ٹھہرے، ان کے ساتھ بات چیت کریں. بچے اگر ماں باپ فزیکلی طور پر بیمار ہیں تو بہت سی جوان بیٹیاں بیٹے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، انہی کے روم میں سوتے. جدائی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھر سے آپ چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جائیں. جدائی کا مطلب ہے کہ جس کو خدا نے اس کے ساتھ جوڑا ہے اب وہ اس کے ساتھ رہے. اس میں یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا کہ خدا نے لکھا ہوتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسرے گھر میں، دوسری جگہ، دوسرے شہر میں جا کے رہے. ایسا کہیں پر بھی بائبل مقدس میں نہیں لکھا. ہمارے لوگوں کی سمجھ کے حساب سے لوگوں نے اپنے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے ان ورسز کو چن لیا ہے. صحیح. جدائی کا مطلب ہے کہ وہ الگ سے ایک الگ روم میں، ایک الگ حصے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں نے یہ اصل میں سسٹر جی پرابلم دونوں سائڈوں سے جی. اگر تو دیکھیں، اگر تو پیرنٹس جو ہے نا، وہ میں نے دیکھے کبھی کبھی جو ہے نا ان کے اوپر بہت وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہر ان کے ڈیسیجنز بھی خود لیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو میاں بیوی اپنے ڈیسیجنز خود لیں گے، لیکن آپ کی چھتر چھایا کے اندر، بالکل آپ کے سپرویژن کے جی اندر. بالکل. دیکھیے اگر ہم اس ورس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آگے اس کے لیے ماں باپ کے لیے بھی یہ ورس کمپلیٹ ہوتی ہے. دیکھیے ہم اس کو اگر پڑھیں، اس کی اگلی ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے تعلق سے لکھا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دونوں مطلب کہ جو ہم ورس کو کمپلیٹ کر رہے تھے کہ وہ جدا ہوں اور بیوی کے ساتھ رہے. اس کی جو 7ویں ورس میں، اس کی جو نمبر 6 ورس ہے، اس میں لکھا ہے کہ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے گا. اس میں ماں باپ کا بھی کردار آتا ہے. جدائی کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ جب گھروں کے اندر ہوتی ہے، ساس بہو میں، سسر میں، بیٹے میں، جب ابلیس کوئی ایسا رکھنا ڈالتا ہے تو وہی ماں باپ جو اتنے چاؤں سے لے کر آتے ہیں وہی اس جوڑے کو جدا کا سبب بھی بن جاتے ہیں. صحیح. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس بہو کو جو لے کر آئے ہیں اس کو بیٹی کی عزت دیں، بیٹی مانے، اس کو پیار کریں، ان سے محبت کریں. دیکھیں نومی کی جب میں اگزامپل دیتی ہوں، آج بہت سے لوگوں کو روت کا پتہ ہے مگر اس کی ساس کا نہیں پتا. اس کی ساس نومی تھی، اس کا جو ہسبینڈ تھا ابی ملک، وہ فیصلے کیا کرتا تھا قوم بنی اسرائیل کے، وہ حاکم تھا اس دور کا اور خدا نے اس کو بلیس کیا ہوا تھا اور ایک اچھے خاندان کے اندر روت آئی تھی. اگر مجھے یہ بتائیں
रूत की सास अच्छी ना होती तो वो उसके साथ रहती नहीं रहती, कभी भी वो उसके कभी भी साथ नहीं ना रहती, मगर वो उसके साथ रही क्योंकि उसकी सास ने उसको अपनी बेटी माना था और उसे प्यार किया था। तो बिल्कुल। आज की सास को भी मैं कहूंगी कि खुदारा अपनी बहुओं को अपनी बेटी माने। बिल्कुल। आज आपकी बदन के अंदर उम्र के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपकी बेटी आपके लिए आने में शायद देर कर दे, मगर आपकी बहू ही आपको संभालेगी। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपनी जवानी में, बहू की जवानी में इतना प्यार दें कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बने, बल्कि ऐसा ना सोचे कि कब मरेगी तो जान छूटेगी। आज बुजुर्ग हमें बोझ लगने लग पड़े हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों की भी कुछ कमजोरियां हैं। वो जवानी में जब उनमें थोड़ा जोश होता है, बच्चों की शादियां होती हैं, तो वो अपने ओहदों को गलत तरीके से भी यूज करते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे भी हैं, चाहे उनकी रूहानी उस तरह से तालीम ना हुई हो, शायद उनमें एजुकेशन की कोई कमी हो, शायद उनमें कोई खानदानी कर्सिस का कोई सिलसिला हो, जिसकी वजह से वो ना खुद तब्दील होते हैं और ना अपने बच्चों के लिए तब्दीली के लिए कुछ सोचते हैं। सही बात। तो इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बहुओं से प्यार करें, अपने बेटों को उस काबिल करें कि ताकि वो अपने अच्छे फैसले उनके जिंदगी के होते होते वो ले सके। सही। सिस्टर जी, आजकल तो एक और बड़ा मामला चल रहा है कि शादियां ज़्यादा देर चल नहीं पाती, डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसकी एक प्राइम वजह जो मालूम होती है वो ये है कि हम अच्छे लाइफ पार्टनर को जो है ना चूज़ नहीं करते। तो इसे बाइबल की रहनुमाई से हम कैसे देखें कि हम किस तरीके से हमें लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए? देखिए पास्टर जी, बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं खानदानों के, मगर एक मुझे बहुत अच्छा जो टॉपिक लगता है बाइबल मुकद्दस में, हन्ना का। हमारे यहाँ बहुत सी बेटियां, बहनें या खादम इस बात को बहुत से लोगों ने सिर्फ यही सीखा है कि हन्ना बांझ थी। आज जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो हम जिस घराने के अंदर उनकी शादी करते हैं उस घराने के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, और सबसे मेन चीज़, हम खुदा के हुजूर दुआ नहीं करते। जब हम अपने बच्चों के लिए, अज़दवाज के लिए किसी रिश्ते को खुदा की हजूरी में रखेंगे, जब हम रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए कि खुदावन तू ऐसा जीवन साथी दे जो तेरे कलाम के अनुसार हो, सही, और ईमानदार हो, सही, और तेरी बाइबल की उत्तम सच्चाइयों को मानने वाले हो। देखिए आज हमारे मसीह घरानों के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि शादियां ज्यादा देर चलती नहीं, उसकी वजह ये है कि जब घरानों के अंदर ईमानदार लोग नहीं पाए जाएंगे, जब घराने कर्सिस के अंदर होंगे, जब घरानों के अंदर हर किस्म का नशा, हर तरह की जादूगिरी, हर तरह की शहवत परस्ती होगी, तो कैसे वो जोड़े कामयाब होंगे? कैसे उन घरानों के अंदर बरकत आएगी? कैसे वो घराने खुदा की कुर्बत के अंदर आएंगे? मैं जैसे कि हर बार कलाम में रात को मैंने बहनों को एक बात सिखाई, हन्ना के बारे में जब मैंने सवाल किया तो मैंने बहनों से पूछा कि हन्ना किस परिवार में ब्याही गई थी, उसके परिवार का बाइबल मुकद्दस के अनुसार आप जानती हैं? एक भी बहन का हाथ ऊपर नहीं था। एक बहन ने सिर्फ उसके खानदान के बारे में और उस जगह के बारे में थोड़ा सा बयान किया, मगर उस बहन को भी पूरे तौर पर नहीं पता था। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदा वो रेवलेशन हमें देता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, और खुदा हमारी हिकमत को खोलता है। जब मैं बयान करती हन्ना के बारे में, हमने यहीं तक अपने बड़ों से सुना है कि हन्ना बांझ थी, बाइबल से खादमों से सुना है वो बांझ थी, खुदा ने उसको सैमुएल दिया, वो उसे हैकल में छोड़ कर आई, मगर आज तक उसके ससुराल का जिक्र किसी ने भी नहीं किया। वो किस परिवार में ब्याही गई? बेशक हन्ना ईमानदार घराने से थी, मगर जब उसकी शादी का चुनाव हुआ तो वो खानदान कर्सिस के अंदर से था। 1600 साल पहले के कर्सिस उस घराने के अंदर थे। जब हन्ना उस घराने के अंदर आई तो खुदा ने बड़े अजीब काम किए, और दो ऐसे बड़े काम किए, अभी इस वक्त इतना समय नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूं। जरूर जो लोग इस कलाम को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे बाद में, वो जरूर अपने घरों में इन वर्सेस को पढ़ें और देखें
خدا باپ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آنے والے سمے میں آپ ایسا چناؤ کرو گے تاکہ آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے یہ چیزیں باعث برکت ہو، ان بہنوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں گنتی 16 باب 1 اور 2 میں اس کا واقعہ یہاں پر ایک ملتا ہمیں۔ ایک کورہ کا پریوار تھا۔ جب موسیٰ کے ٹائم میں یہ کورہ جو تھا، اس کے ساتھ 250 لوگوں کا ذکر ہے، یہ موسیٰ کے خلاف اٹھے تھے اور انہوں نے ایکا کر کے موسیٰ کے خلاف قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھڑکایا اور وہاں پر جمع ہوئے، اور موسیٰ نے اپنا انصاف، اپنا سارا وہ جو باتیں وہ کرتے وہ سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ اور جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے، ابھی سمے بھی بہت بیتا جا رہا ہے، سمے کو دیکھتے ہوئے میں اس حوالے کو نہیں پڑھوں گی، تو بائبل مقدس بناتی ہے ان ورسز کے اندر کہ خدا زمین کھلی اور یہ 250 لوگ زمین کے اندر بند ہو گئے، مر گئے، غرق ہو گئے اور زمین بند ہوگی، اور کورہ کی بیوی اور اس کے بچے بچے رہے۔ وہیں سے یہ آگے نسب نامہ ان کا ہوا، اور اسی خاندان کے اندر جب ہم بائبل میں پڑھتے گنتی 16 باب 32 آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر ہے کہ زمین کھلی اور زمین کا منہ کھلا اور زمین بند ہوگی۔ خدا کے لوگوں کے خلاف جو بولتے ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف جو باتیں کرتے، جو کرانے، خدا ان کو سزا دیتا ہے۔ آج ہمارے ازدواج کے اندر یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے۔ صحیح۔ ہم سوچتے سمجھتے نہیں، ہم خادموں کے لیے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم سمجھتے اب ہم شادی شدہ ہیں، اب ہم میچور ہو گئے ہیں تو ہم جیسے مرضی بات کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا ایزی ہو اور گیا یہ بہت ایزی ہے۔ کسی بھی خادم کو، کسی بھی خادمہ کو، کسی بھی خدمت والے پر ہم بڑے ہی آرام سے انگلی اٹھا لیتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا بولتے ہیں، مگر اس کی پنشمنٹ خدا دیتا ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے خدا را جب بھی بات کریں، آپ کیوں اپنے منہ سے ان باتوں کو کرتے جس سے آپ کی زندگی کے اندر تکلیفیں بڑھیں، آپ کے ازدواج کے رشتے خراب ہوں۔ آج بھی بہت سے ازدواج کے رشتے انہی باتوں سے خراب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جب ہم ہنّا کا پہلے سیموئیل میں پڑھتے، جب خدا نے اسے بیٹا دیا، دیکھیں ہنّا کی دعا سے 2 کام ہوئے۔ ایک، خدا نے اسے اولاد دی اور اس خاندان کے کرسز کو توڑا، 1600 سال پرانے کرسز۔ ہنّا ایماندار بیٹی اس گھرانے کے اندر آئی تو نمبر 1 پر جو کام ہوا، ان کے کرسز ٹوٹ گئے، خدا نے اس خاندان پر رحم کیا۔ نمبر 2 دیکھیں آپ پاسٹر جی کہ خدا نے ایسا رحم کیا کہ خدا نے اس گھر میں سیموئیل کی صورت میں پروفٹ دیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا غیور خدا ہے، اور خدا نے، اب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے انوسار یا قوم بنی اسرائیل کے جو قوانین تھے، جو اصول تھے، اس میں جو پروفٹ، جو نبی ڈکلیئر ہوتا تھا، اس کی عمر کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے وہ 30 اور 40 سال کی عمر کا ہے۔ اور سیموئیل آپ دیکھیں، ہنّا کی ایک دعا سے بائبل کی ہسٹری میں جو پروفٹ 30 اور 40 سال کا تھا، وہ ماں کے پیٹ سے ہی پروفٹ ڈکلیئر ہوا، اور اس نے اپنی قوم کو، سیموئیل کو، اور دیکھیں کرسز کے بعد جب سیموئیل ماں نے ہیکل میں دیا، جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا، خدا خود اس سے باتیں کرنے کے لیے آتا تھا۔ جب ایلی کائن سو رہا تھا تو بائبل میں ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، اور سیموئیل کو جب پکارا گیا تو ایلی کائن نے کہا، جب اب بولے سیموئیل تو کہنا میں حاضر ہوں۔ دیکھیں اس ماں کی دعا سے کرسز ہی نہیں ٹوٹے، بلکہ پروفٹ سے خدا خود زمین پہ بات کرنے کے لیے آیا۔ صحیح بات ہے۔ اور آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانوں کے اندر ازدواج کے رشتے اچھے ہوں تو ضرور آپ دعا کریں کہ خدا آپ کو ایماندار گھرانہ دے۔ اگر سم ٹائم بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طور پہ زندگی گزارا ہے۔ سم ٹائم انسان کے 2 رخ ہوتے ہیں، جو ظاہری دکھ رہا ہوتا ہے، آج کے دور میں وہ بھی بہت ہے پاسٹر جی، کہ لوگ باہر سے دکھتے ہیں بہت ہولی، اور لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، لوگ اپنے بیٹوں کو بیاہ دیتے ہیں، جب کچھ سمے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو خدا کے نام پر غلط استعمال کر رہے ہیں، روحانی زندگی ان کی بالکل بنجر زمین ہے۔ صحیح بات۔ اور اس طرح سے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے جب بھی ازدواج کے رشتے سوچیں، دیکھیں ہنّا تو ایماندار تھی، اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا، ایون اس کا ہسبینڈ بھی ایماندار تھا، وہ ہیکل میں لے کر جاتا تھا، جو دستور کے مطابق جو دعائیں ہوتی تھی وہ ہیکل میں جاتے تھے، مگر کرسز ساتھ ساتھ تھے۔ اس کرسز کو توڑنے کے لیے خدا نے بیٹی کو اٹھایا،
اور وہ بھی ہنّا تھی، ہم جیسی بیٹی تھی. آج بائبل میں اس کا ذکر ہے. اس کا رونا عالم بالا تک پہنچا اور خدا نے اس کو جو بیٹا دیا وہ خدا کی خدمت کے لیے مقرر ہوا. آج ہمیں بھی بہنوں کو دعا کرنی چاہیے. آج کے دنوں میں بھی خدا ہمارے ازدواج کو بچائے. آج بھی ہمارے گھرانوں کے اندر سیمیول، داؤد، موسیٰ جیسے جوان پیدا ہوں اور خدا کی خدمت کریں. یہ تب ہی ثابت ہوگا، یہ تب ہی ہوگا جب ایک ماں آنسو بہا بہا کر اپنے ازدواج کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ریلیشنز کے لیے باعث برکت ہوگی. تب یہ برکتیں ہمارے خاندانوں کے اندر آئیں گی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ایک اور کیونکہ جیسے آپ خدمت کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پاسٹر کی وائف بھی ہیں. جی. اور پاسٹر کی وائف ہونا یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بالکل. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاسٹر کی جو زیادہ تر وائف ہوتی ہیں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام گھر کو دیکھنا ہے بیک اینڈ سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. جی. اس سے بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ. جی. اور خدا کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گھر کو دیکھیں اور پاسٹر کلیسیا کو دیکھیں. نہیں، پاسٹر آپ دونوں کو خدمت دی ہے خدا نے چرچ کے اندر. تو کیونکہ آپ پاسٹر کی وائف ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کا، تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کرنا چاہیے پاسٹرز کی وائف کو کہ وہ بھی انوالو ہو منسٹری کے اندر. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. میں یہی کہنا چاہوں گی آج جو پاسٹر کی وائف ہیں، جو جوان بیٹیاں ہیں یا جو آلریڈی پہلے سے خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو یہی بتانا چاہوں گی کہ ایک کامیاب پاسٹر کے پیچھے اس کی وائف کا ہاتھ ہے. وہ اس صورت میں کہ میں نے جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ ہمیں خدا نے اگر جوڑا ہے تو وہ اس لیے نہیں جوڑا کہ ہم لوگ گھر کو دیکھیں، ہم لوگ صرف اپنے بچوں کو دیکھیں. ایک کامیاب خادم کے پیچھے اس کی بیوی کی دعائیں ہیں. اور میں بہنوں کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ یہ صرف آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ نے ہانڈی روٹی برتن دھونے اور یہی آپ کی خدمت ہے. آپ نے ساس سسر کو بھی خوش رکھا ہے، آپ نے اپنی نند کو بھی خوش رکھا ہے، مگر خدا ہی آپ سے خوش نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں، ہر بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہر ایک جان نے اپنا حساب دینا ہے. اب یہ بتائیں جب کتابیں کھلیں گی، جس طرح ہم بچپن سے یہ گیت گاتے آئے، کھل جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا، سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ ہوگا. تو اٹ مینس کہ کتابیں کھلیں گی اور سب نے اپنا حساب دینا ہے. تو میں اس لیے جو خادموں کی بیوی ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے، کہ آپ خدمت کا بہت بڑا حصہ ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف گھر کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ گھروں سے باہر نکلیں. آپ اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ ان کے لیے خدمت کریں. جب وہ کسی بھی مشن ٹرپ کے لیے جاتے ہیں، آپ اور آپ کے بچے، آپ فاسٹنگ میں ٹھہریں، آپ پریئر کریں، آپ بہنوں کی میٹنگ کریں منتھلی، آپ اس میں بہنوں کی کونسلنگ کریں. آپ کی کلیسیا کے اندر اگر کوئی بہن ایسے دکھ کی حالت میں ہے جو اپنے شوہر سے بات نہیں کر سکتی یا اپنے کسی لو ریلیشن سے نہیں کر سکتی، آپ کو خادمہ جانتے ہوئے وہ اپنے دل کا حال آپ سے بیان کر سکتی ہے. آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں دعا کے دوارا. ضرور اپنی کلیسیا کے اندر جو خادمے ہیں، جو خادموں کی وائف ہے، جو خدمت میں بیٹیاں، اور اگر آپ خدمت نہیں کریں تو اگر اس میسج سے خدا آپ کے ذہن کو کھولے، آپ کو حکمت سے بھرے، تو ضرور ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی خدمت کو سٹارٹ کریں تاکہ خدا کی حضوری میں آپ کے بھی کام لکھے جائیں. ایسا نہ ہو کہ جب حساب ہو تو آپ کہیں جی میں شون کی وائف تھی، میں پاسٹر سنی کی وائف تھی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں خوشی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خدمت کر رہی ہوں. اور میرے آنسو نکل آتے جب مذبے کے اوپر میرے ازدواج کا رشتہ، میرا ہسبینڈ خدا کا داس جب میری تعریف کرتا ہے تو آپ بلیو کریں کہ میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں. جب وہ کہتے کہ میری خدمت میں سب سے بڑا رول جو ہے خدا کے بعد وہ میری وائف کا ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں ہر ہفتے کی رات کو 150 لوگوں کا کھانا گھر بناتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی میری خدمت ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کی اور خدا کے لیے میں کرتی ہوں. خدا نے مجھے میری اس ایج میں بھی اتنی قوت بخشی ہے کہ میں خوشی سے خدمت کرتی ہوں. اور بہنوں کو چاہیے جو خادم کی بیوی، آپ خدمت کریں. میں نہیں کہتی کہ آپ 200 لوگوں کا کھانا بنائیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوں. جو بھی خدمت کا کام ہے کلیسیا کے اندر
آپ ضرور اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں. آپ کی دعاؤں کی سپورٹ انہیں چاہیے, آپ کی خدمت کی سپورٹ چاہیے. آپ خدا را بچوں کو ہی نہ سنبھالتی رہیں یا اپنے گھر کو ہی نہ سنبھالتی رہیں. آپ کو کلیسیا کو دیکھیں, ایک خادم اگر کلیسیا کا باپ ہے تو ایک جو خادمہ ہے, جو اس کی وائف ہے, وہ کلیسیا کی ماں ہے. تو اگر آپ اپنے جسمانی بچوں کی خوراک کی فکر کرتی ہیں, ان کے کپڑوں کی, ان کی ہر ایک چیز کی, ان کی ایجوکیشن کی, تو ایک روحانی ماں کا بھی وہی کردار ہے کہ جہاں پر روحانیت میں آپ کا بچہ ویک ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں. کلیسیا میں بہت سی ایسی بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, جو روحانی طور پر بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. دیکھیں روحانی بیمار بھی ہوتے ہیں. اب ایک بچہ اگر اس کو فیور ہو گیا ہے تو ماں کو ہلچل بچ جاتی ہے, یا بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو گئی ہے چھوٹی ایج میں, اس میں کوئی بھی ایج آ سکتی ہے, 1 سال 2 سال 10 سال, تو مائیں فزیکلی طور پر, مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کا ایک روحانی بچہ بیماری کے اندر آ گیا ہے تو آپ کیسے اسے باہر نکالیں گی؟ یہ آج کی ہر خادم کی وائف کو سوچنا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ کلیسیاؤں کے اندر کوئی بھی فالتو بات نہ ہو, بلکہ روحانی باتیں ہوں. ہم ایک دوسرے کی, دیکھیں پالوس بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ شفا پاؤ. آج چرچز کے اندر خادموں کی بیویوں کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے جو نہیں ہے. آج دیکھیں دوسری بہنیں بیٹیاں خدمت میں بڑھ رہی ہیں, خادم کے ساتھ ہیں. میں رات میں جب آپ کے چرچ کے اندر آئی تو میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا تھا کہ بزرگ سے لے کر جوان بیٹی تک چرچ کے اندر خدمت کر رہی ہے, اپنا بیسٹ دے رہی ہے. اور میں کہ پاسٹر جی آپ تو بہت خوش نصیب ہیں, میں چاروں طرف بہنیں جلالی دیکھ رہی ہوں اور روح سے بھری ہوئی بہنیں ہیں, اور خدا نے کثرت سے برکت دی ہے. دیکھیں وہ بہنیں پاسٹر نہیں ہے, پاسٹر کی وائف نہیں ہے, کوئی ڈیکن ہے, کوئی ایلڈر ہے. اگر وہ بہنیں اتنی برکت لے رہی ہیں تو خدا کی خادموں کو بھی, ان کی وائف کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ان بہنوں کو ساتھ لے کر چلیں. مہینے میں ایک بار بہنیں اکٹھی ہوں, صلاح کریں, کلیسیا کس طرح سے ترقی پائے گی. ایسا نہ کریں کہ کلیسیا کو ترکا دیں. آج کل بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. خدا را آپ دعاؤں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں. اور آج کل بہنیں بہت خادموں کی وائف میں بھی, میں رات کو سن رہی تھی خادموں کے دوارا کہ خادموں کی بیویوں کے اندر حسد کی اسپرٹ ہے, جلس کی اسپرٹ ہے, اور یہ بہت بری اسپرٹ ہے. خوش ہوں اگر کوئی خادمہ یا کوئی خادم ترقی کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے برکت کا باعث بنیں, آپ کو ٹھوکر کا باعث نہیں بننا. آج بہت سے خادموں کی وجہ سے, ان کی خاص کر کے بیویوں کی وجہ سے بہت لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے. ضرور ہے جب خادم کی بیوی بھی روحانی طور پہ لیول پہ خدا کے قد کے اندازہ کے مطابق پہنچے گی تو پھر برکت پائے گی. اور بے شک خدا نے خادم کو برکت دی ہے اور ان کی اہلیہ کو بھی دی ہے, مگر بہن از روح بائبل مقدس اپنی اس جگہ کو جانے, اپنی اس خدمت کو جانے, اور پیورٹی کے ساتھ, خالص پن کے ساتھ خدا کی خدمت کرے, شانہ بشانہ اپنے شوہر کے, تو وہ کلیسیا ضرور بڑھے گی. آمین آمین. اور میں تو آپ کی خدمت کو جانتا ہوں اس لیے کیونکہ میں دبئی آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت لیبر کیمپس میں, آپ کے چرچ کو میں نے دیکھا ہے, باقاعدہ میں کلام بھی سنا کے آیا تھا آپ کے چرچ کے اندر. سو میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, پاسٹر سنی کے ساتھ اب بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں آپ بہنوں کی, کلیسیا کی, ایسے جوڑوں کی خدمت کاؤنسلنگ کر رہی ہیں. تو شکر گزاری ہے کہ آپ پاکستان آئی, کراچی آئیں, اور آپ نے ہمارے چرچ کے اندر سیمینار کو کیا, اور ہم بلیس ہوئے ہیں آپ کی اس خدمت سے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں, میں چاہتا ہوں کہ آپ پرے کریں ویورز کے لیے, خاص طور پہ نوجوان کپلز کے لیے, فیملیز کے لیے. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے, خداوند تیرے کام ادبھت ہیں. آمین. غیور زندہ خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں ازدواج کے ان جوڑوں کے لیے خداوند جس کے اندر ابلیس نے رخنے ڈالے ہوئے ہیں. خداوند آج یسوع مسیح کے نام سے ان رخنوں کو توڑ دیتی ہوں, اور خداوند خاندانوں کے اندر بحالی کا کام ہو, خاندانوں کے اندر چھٹکارے کا کام ہو, خاندانوں کے اندر خداوند تیرا جلال ظاہر ہو,
اور لوگ ریسٹور ہوں خداوند. خداوند آج ان بیٹیوں کو بیٹوں کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. خداوند آج جو بھی خداوند اس کلام کو خداوند جو تیرے دوارا جو باتیں ہم نے کی ہیں خداوند وہ ان کی زندگیوں میں گھر کر جائیں. اور خداوند بہتوں کے لیے خداوند آج کی یہ میٹنگ باعث سے برکت ہو. خداوند میں تیرے بیٹے کے لیے تیرے داس کے لیے بیٹے شون کے لیے خداوند ان کی منسٹری کے لیے ان کے پاپا کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. اور خداوند یہاں پر جتنے بچے اس وقت خداوند تیری خدمت کر رہے ہیں میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند آج اگر کسی ازدواج کے اندر ابلیس کا کوئی ایسا منصوبہ ہے جو تاریکی کے اندر ہے یسوع کے نام سے آج وہ رشتے بحال کیے جائیں. آج وہ رشتے خداوند تیرے حضور مقبول ٹھہرے. خداوند تیرے کلام میں لکھا تیرے ماتا پتا تجھے چھوڑ جائیں گے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہ تیاگوں گا. خداوند آج جو مایوس ہو چکے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر خداوند یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا خداوند آج کی یہ باتیں یہ کلام ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے. اور جو خادم کی بیویاں آج اس کلام کو سنیں خداوند اگر اب سے پہلے انہوں نے خدمت کے لیے خداوند اس طرح سے بوجھ نہیں لیا تو آج وہ بیٹیاں بوجھ کو لیں. آج وہ بیٹیاں اپنی احساس ذمہ داری کو جانیں اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ خدمت کریں تاکہ بیٹا جلال پائے. خداوند آج میں ان بندنوں کو توڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جو کرسز ہیں خاندانی لعنتیں ہیں جو خاندانوں کے اندر بگاڑ کو پیدا کرتی ہیں جو ازدواج کے رشتوں کو جدا کرنا چاہتی ہیں. ابلیس جو ان گھرانوں کے خلاف ہے یسوع کے نام سے اس کی ساری پلاننگ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. اور خداوند تیرے قوی ہاتھ کو تیرے دہنے ہاتھ کو خاندانوں کے اوپر مانگتی ہوں. اور خداوند ایمان رکھتی ہوں آنے والے سمے میں خداوند بہت سی گواہیوں کو ایمان کی نظروں سے خداوند دیکھتی ہوں اور گواہیاں سنیں کہ خداوند زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی ہے. خداوند یہ سال ختم ہونے سے پہلے تبدیلی کا سال ہو بلیسنگ کا سال ہو تیری قدرت کا سال ہو خداوند. اور گھرانوں کے اندر یونٹی کو مانگتی ہوں خداوند. گھرانوں کے اندر مذہبوں پر آگ لگے خداوند. گھرانوں کے اندر مذہبے تیری آگ سے جلتے رہیں اور کبھی بجھنے نہ پائیں. خداوند ہمیں یہ توفیق بخش تاکہ ہم اپنی بیٹیوں بیٹوں کو بہوؤں کو بچوں کو خداوند کی نسلوں کو لے کر تیری حضوری میں جھکیں تاکہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ تیرے فضل سے ہم بچ چکے ہیں اور ہم دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بنیں. میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند. ان تمام التجاؤں کو جو دکھی زندگیاں ہیں میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں خداوند. تو ازدواج کو خاندانوں کو برکت بخش تاکہ ہم مل کر تیری کھیتی میں کام کریں اور سارا عزت و جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے یسوع کے نام سے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ بیٹا. آپ کا آپ کے پاپا کے لیے میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ جن کے وسیلہ سے آج میں کراچی شہر کے اندر ہوں. اور 2019 میں جب میں یہاں پر آئی تو خدا کے خادم کے دوارا خدا نے بہت سا کلام کیا اور خدا نے بہت سی ایسی باتیں جو پروفیسی کی تھی اور ان کو خدا نے ان کو میں اپنی آنکھوں سے ان برکتوں کو آپ کی زندگی کے اندر دیکھ رہی ہوں. اور خدا کے خادم کی خواہش تھی 4 سال سے وہ 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کہتے کہ سسٹر جی آپ نے آنا ہے لیڈی سیمینار کے لیے. تو خداوند کے فضل سے رات کو بابرکت میٹنگ رہی آپ کے پاپا اور ماما کے دوارا. اور میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کی ماما اور پاپا نے جو میری خدمت کی ہے آپ کے گھرانے نے آپ کی وائف نے آپ کی سسٹر نے اور آپ نے. میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے. خدا برکت دے آپ کو اور میں خدا کی برکتیں آپ کی زندگی میں دیکھ رہی ہوں. اور خداوند اسی طرح آپ کو بڑھائے. آپ کا بیٹا خدا اس کو زندگی دے اور آنے والے سمے میں خدا آپ کو برکت دے اور خدا آسمان اور زمین کی ساری برکتوں سے آپ کو سودا کرے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سسٹر جی. تھینک یو ویورز. آپ نے اس ایپیسوڈ کو واچ کیا اور اگر آپ نے اس سے برکت پائی ہے تو ضرور ہے کہ آپ کامنٹ کریں,
لائک کریں اس ویڈیو کو اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ایپیسوڈ سے برکت پائیں. ہمارا سوشل میڈیا چینل یوٹیوب پر ہے شان خان پوڈ کاسٹ کے نام سے. ہم فیس بک پر بھی ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ٹیک کیئر.